کے تحفے کو قبول نہیں کر رہا. امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے, تکرار کا بھی تقاضا کرتا ہے. امر وجوب کے لیے ہے, تکرار کا تقاضا کرتا ہے. جب جب وقت آتا ہے نماز کا تو وہ امر پھر لوٹ کر آتا ہے, او میرے نبی کے امتی, یہ میں نے آزان دلوا دی ہے, تحفہ تیرے پاس آ گیا, تو اسے قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اور میں یہاں ایک چرواہے کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈھیر ساری چیزیں میرے ذہن سے محو ہو گئی ہیں, لیکن جو ضروری چیز ہے وہ خدا مجھے دے رہا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک عالم دین سڑک سے گزر رہے تھے, شدید گرمی ہے, شدید گرمی ہے, اور ایک چرواہا آزان سنتا ہے اور اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے. ویسے یہ فقہا بیٹھے ہیں یہاں پر, مفتی بیٹھے, علماء بیٹھے, گرمیوں میں حکم یہ ہے کہ اس کو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو, لیکن وہ اول وقت میں پڑھ رہا ہے, شدید گرمی میں, شدید دھوپ میں, اور ہزاروں سینکڑوں بکریاں اس کی, اور وہ سب کو چھوڑ کے نماز ادا کر رہا ہے. تو کہہ رہے میں نے انتظار کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تو گھر جا کے بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن اول وقت میں کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس نے سلام پھیرا, فارغ ہوا تو اس کے پاس چلا گیا. کہا میں ایک سوال کروں؟ آپ کروں. کہا نماز ادا کی اول وقت میں؟ ہاں. کہا اس کو مؤخر بھی تو کر سکتے تھے. تو یہ اول وقت میں پڑھنے کا تصور کہاں سے ملا؟ اس شدید گرمی میں, اس شدید دھوپ میں, اور بغیر سائے کی ادا کر رہے ہو, یہ سبق کہاں سے لیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اپنی بکریوں سے یہ سبق لیا ہے. کس سے سبق لیا؟ بکریوں سے سبق لیا. وہ کیسے؟ کہتا ہے جب شام ہوتی ہے نا تو میں ایک آواز لگاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ایک آواز لگاتا ہوں, اور بکریاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا مالک ہے, اور یہ ہماری حفاظت کرتا ہے, یہ ہماری کفالت کرتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے جب میں آواز لگاتا ہوں تو جو بکری پانی پی رہی ہوتی ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے, جو چارہ کھا رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے, جو بیٹھی ہوئی ہو وہ کھڑی ہو جاتی ہے, جو لیٹی ہو اٹھنا شروع کر دیتی ہے. اے میری آواز پر چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور لائن سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ان بکریوں کے اس عمل سے, اس اتباع سے, اور اس محبت سے میں نے بھی سیکھ لیا کہ جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی شکل میں مجھے خدا کا پیغام ملتا ہے, تو میں اس میں تاخیر نہیں کرتا. یہ غیر ذوی العقول ہیں, ہم انسان ہیں, یہ میری بات مانتی ہے تو میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں؟ وہ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں, میں کھانا پینا سفر نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا جب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بکری میری بات سنتی ہے تو پھر میں نے بھی طے کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی خدا کی سنوں گا. حضرات, اللہ کا رسول یہ نمازیں لے کر آیا ہے, تو نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حق چار یار سنا ہے نا آپ نے, تو یہ مرتے دم تک ان چاروں کی یاری کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا, پھر آپ کہنا قبر جانے تے نبی جانے. اور میرا عقیدہ ہے کہ ان چاروں میں سے کسی کا انکار, تقدیم و تاخیر, جس کا بھی عقیدہ ہے وہ گمراہ ہے, اور کسی صحابی کا انکاری اس کی نجات ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ذہن میں رکھو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کے 3 مراحل ہیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا. یہ ہر آدمی پہ آتا ہے کہ نہیں؟ اکثر پہ آ جاتا ہے. کچھ بچپن میں چلے جاتے ہیں, کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں, کچھ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. تو میں جب نماز پڑھنی ہو تو سارے دی توجہ ہے نا, تو آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنی ہو نا تو ان 3 مراحل کو یاد رکھنا, نماز, وضو اور دعا. اس کو اپنے ان 3 عمروں کے مرحلے پر تقسیم کرنا. وضو کرنا ہونا تو بچوں کی طرح نہ کرنا. وضو کرنا ہو
تو بچوں کی طرح نہ کرنا، اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اس میں حاضری کا تصور نہیں ہوتا۔ اور وضو کرنا ہو تو بوڑھوں کی طرح نہ کرنا، وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ممکن ہے کوئی جگہ رہ جائے۔ وضو کرنا ہو تو جوانوں کی طرح کرنا، وضو کرنا ہو تو کیسے کرنا؟ جوانوں کی طرح کرنا۔ اور جب نماز پڑھنی ہو نا تو پھر بچوں کی طرح نہ پڑھنا، نماز پڑھنی ہو تو بوڑھوں کی طرح پڑھنا، آہستہ 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 آہستہ۔ یہ نماز ہے، یہ بچوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے، یہ نماز ہے، یہ جوانوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جوانی کا عمل گزر چکا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری چاہیے۔ بوڑھا آدمی عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، نماز کے ہر مرحلے ہر منزل کو ایسے ادا کرو جیسے ایک بوڑھا ادا کرتا۔ سلام پھیر لیا تو اب دعا کا مرحلہ ہے نا، تو کہا دعا جوانوں کی طرح نہیں ہوگی، دعا بوڑھوں کی طرح نہیں ہوگی، دعا بچوں کی طرح ہوگی۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جس کو کوئی طلب ہو، کو بھوک لگی ہو، کسی چیز کی چاٹ لگ جائے، بچہ ہے نا، ماں کو سامنے رکھ کے آواز لگاتا ہے، ماں یہ چیز دے، بھوک لگی ہے دے، نہیں دیتی ماں، ایسے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی دیتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، یہ مٹھی بند کر کے ایک آنکھ پہ رکھتا ہے، دوسری تھوڑی دور رکھتا ہے، تھوڑی تھوڑی آواز نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری ماں کی مامتا میں حرکت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی تھوڑی آواز بلند کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا رونا شروع کرتا ہے، اگرچہ جھوٹ موٹ ہی کرتا ہے، ماں بھی سمجھتی ہے اس کے رونے کو میں جانتی ہوں، اس کے درد کو بھی میں جانتی ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح کتنا مکار ہے یہ۔ وہ ماں جب نہیں ہلتی تو وہ دوسرا ہاتھ بھی آنکھ پہ رکھ کے زور زور سے چیخنا شروع کرتا ہے، تو ماں آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگا کے جو مانگتا ہے ماں اس کو دے دیتی ہے۔ تو خدا کا رسول فرماتا ہے، رو خدا کے سامنے، مانگتے ہوئے رو خدا کے سامنے، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو بچوں کی طرح رونے والی شکل ہی بنا لو، رونے والی شکل ہی بنا لو۔ جب تم رونے والی شکل بناؤ گے نا تو خدا تمہیں روتا ہوا دیکھ کے، وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو ماں جب دے دیتی ہے تو خدا کیوں نہیں دیتا؟ خدا بھی دیتا ہے۔ آئے میں یہاں ایک حدیث پاک اور سنا دوں آپ۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مت کہا کرو ایسے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک گل ان یاد رکھ سو، سارے بولو گل یاد رکھو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ ہم نے آج کبھی بھی آج کے بعد نہیں کہنا کہ خدا نے ہماری دعا قبول نہیں کی، اس لیے کہ یہ کہنا یہ بے ادبی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گستاخی ہے۔ تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی